السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عظمیٰ چوہان ہے۔ میں ہیمیٹالوجسٹ ہوں اور اپنا ایک ہیمیٹالوجی سینٹر چلا رہی ہوں بہاولپور میں، جس میں ہم بلڈ ٹرانسفیوژنس پہ بھی کام کر رہے ہیں، بون میرو کے ایگزامینیشن بھی ہو رہے ہیں، بلڈ مارفالوجیز بھی، اور بہت سارے لیب ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گی وہ بڑا ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑی اس کی امپورٹنس ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کون کون بلڈ دے سکتا ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر تو لوگ گھبرا جاتے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں کو خون دینے سے، ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے حساب سے کچھ اصول ترتیب دیے گئے ہیں، جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہی بندہ بلڈ دے جو ایلیجیبل ہے، جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عمر کی ایک حد مقرر کر دی انہوں نے کہ بھی 18 سال سے اس کو بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 55 سال تک۔ اب یہ مختلف ممالک کی مختلف گائیڈ لائنز ہیں، ہم اپنے حساب سے لے لیتے ہیں جی 18 سے 55 سال تک آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ میلز کا ایچ بی کیونکہ فیمیل سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے پریفریبلی میلز ڈونیٹ کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ وزن کا پورا ہونا لازمی، کیونکہ جب آپ بلڈ لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی ڈونر سے تو وہ تقریباً 10 ml پر کے جی کے حساب سے جا رہا ہوتا ہے نا بیگ کے اندر۔ تو اگر اس کا 50 کلو سے کم وزن ہے تو پلیز اس سے بلڈ آپ نہیں لے سکتے کسی بھی مریض کے لیے۔ پھر آ جاتے ہیں وائرل مارکرز۔ اچھا، اس سے پہلے ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کی۔ بلڈ پریشر کا اٹ سیلف نارمل ہونا ضروری ہے۔ اگر بلڈ پریشر لو ہے یا بہت ہائی ہے تو وہ بھی کنٹرا انڈیکیشن ہے، یا ٹیمپریری ڈیفرل ہے کہ جب تک بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوتا آپ اس سے بلڈ ڈونیٹ نہیں کروا سکتے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر وہ کوئی ریگولر میڈیسنز لے رہا ہے، انسولین کے اوپر ہے، تو بھی آپ اس سے بلڈ نہیں لیں گے۔ کوئی ایسا فرد جس کو ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ملیریا، سفلس یا ایڈز کا مرض ہے تو آبویسلی وہ بھی اپنا خون نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سب امراض مریض کو منتقل ہو جائیں گے۔ علاج آپ کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہیں اور اگر یہ سارے انفیکشنز اس مریض میں چلے جائیں گے تو اس کے مزید بیمار ہونے اور مزید خطرناک جراثیم جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو 1 سال میں خود خون لگا ہے وہ بھی خون نہیں دے سکتا کسی کو، ملیریا ہوا ہو کسی کو وہ نہیں دے سکتا خون، کوئی ایسا شخص جو باہر باربر سے شیو کراتا ہے، جیسے ہم یوزلی کہتے ہیں نائی کے پاس جاتا ہے یا کسی اچھے سیلون پہ جاتا ہے لیکن وہاں ہائیجینک کنڈیشنز نہیں ہیں، تو آپ پلیز ضرور انکوائر کریں کہ وہ کٹ، شیونگ کٹ ہوگی یا ہیئر کٹنگ کٹ ہوگی، یا اپنی لے کے جاتے ہیں یا وہاں کی یوز کرتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ کمیونٹی میں انٹریکشن ہوگا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے انفیکشن کے پھیلنے کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، اپنا نام گدواتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائنز بنواتے ہیں، تو وہ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے 1 سال تک بلڈ۔ بیسیکلی یہ سب شرائط رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ کسی ڈونر سے بلڈ لے رہے ہیں مریض کی بھلائی اور بہتری اور صحت یابی کے لیے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے یا تعلیم کی کمی ہوتے ہوئے وہ مزید بیماریاں اسے منتقل نہ کر دینا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہی تھی آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔